بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کی طرف سے اسلامیات ٹیچر قاری محمد عمر کلاس دہم کے حصہ احادیث کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم حدیث نمبر 11 اور 11 کا مطالعہ کریں گے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے حدیث کا لغوی ترجمہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد حدیث کا اصطلاحی ترجمہ بھی بیان کیا جائے گا، اور مختصر تشریح بھی ساتھ ساتھ ہوگی، اور تشریح کی ریڈنگ بھی ہوگی، اور اسی کے ساتھ تشریح سے جو مختصر سوالات بن سکتے ہیں ان کی بھی وضاحت ساتھ ساتھ کی جائے گی۔ تو قلم اپنے ہاتھ میں رکھیے، اور ریڈنگ کے دوران جہاں مختصر سوالات بن سکتے ہیں انہیں بھی ساتھ ساتھ انڈر لائن کیجیے۔ تو آئیے باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 11۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ حدث یا حدیثو۔ حدث بات چیت، گفتگو، نئی چیز، اور حادثہ بھی اسی سے ہے کہ حادثہ نیا ہوتا ہے، یہ اس کی لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ عمل کر کے دکھایا اور جن کاموں کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی، یعنی کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا وہ عمل دیکھا، خاموشی اختیار فرمائی۔ وہ خاموش رہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام درست ہے، ورنہ اگر وہ کام غلط ہوتا تو کسی نبی کے شان نہیں کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام کیا جائے تو وہ نبی خاموش رہے۔ اگر اس صحابی کا وہ کام غلط ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازماً اس صحابی کو روکتے کہ تمہارا یہ کام غلط ہے۔ نہیں روکا تو گویا کہ وہ عمل، وہ کام درست ہے۔ الصلاۃ نماز، عماد الدین، دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ، الصلاۃ کا لفظ ہے لغوی طور پر اس کے معنی صلاۃ کے دعا کے ہیں، لیکن یہاں اصطلاحی طور پر یہ لفظ نماز کے مفہوم میں استعمال ہوا کہ نماز دین کا ستون ہے، کہ دین کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے تو اس کا پلر، اس کا ستون وہ نماز ہے۔ کہ جس طرح بعض اوقات بہت بڑی بلڈنگ بنتی ہے، چھت بڑی ہوتی ہے، تو اس چھت کو سہارا دینے کے لیے نیچے پلر رکھے جاتے ہیں، سہارے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ عمارت قائم رہے، گرے نہیں۔ تو دین کی عمارت اس شخص کے اندر مکمل طور پر موجود ہے کہ جس نے نماز قائم کی، اور جس نے نماز قائم نہیں کی تو گویا کہ اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا، اس شخص کے اندر دین موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ ومن اقامها، اور من جو اقامها، جس نے اسے قائم کیا، تو جس نے نماز کو قائم کیا، فقد اقام الدین، تو اس نے دین کو قائم کیا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها، اور جس نے اسے گرا دیا، کس کو؟ جس نے نماز کو گرا دیا، جس نے پلر کو گرا دیا، فقد ہدم الدین، تو گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یعنی پلر جب گر جائے گا تو عمارت بھی اسی کے ساتھ گر جائے گی۔ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی۔ اس سے آپ نے مار کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے کہ حدیث میں دین کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی۔ تشبیہ میں مثال دینا، کہ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے مثال دی گئی ہے کہ دین
ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ستون، جس کا پلر نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم کیا تو گویا کہ اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو گویا کہ اس نے پورے دین ہی کی عمارت کو اٹھا دیا، گویا کہ اس کے اندر اب دین ہے ہی نہیں۔ اور اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کا امتحان، اس سے آپ نے انڈرلائن کرنا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے روزانہ کتنی مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے؟ 5 مرتبہ آتا ہے۔ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ جو اذان دیتا ہے، جو نماز باجماعت کی طرف دعوت دیتا ہے، اسے مؤذن کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق روز قیامت مؤذن جو ہوں گے ان کی گردنیں بہت بلند ہوں گی، ان کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، اس جگہ کی ہر چیز مؤذن کے حق میں دعا کرتی ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ نماز، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حیا کے معنی ہے کہ کسی چیز کی طرف جلدی سے جانا، دوڑ کے جانا۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی سے آؤ۔ حی علی الفلاح، فلاح کامیابی کی طرف جلدی سے آؤ۔ یعنی کہ قرآن کا فرمان، اللہ کا جو فرمان وہ یہ ہے کہ فلاح جو ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے؟ الذین هم فی الصلاۃ خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ جو نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں وہ فلاح پا گئے۔ تو قرآن کا فرمان کیا ہے کہ کامیابی نماز میں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ شخص اس پکار پر لبیک مینز میں حاضر ہوں، جواب دینا۔ جس طرح حج کے موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اگر وہ شخص اس پکار پر لبیک کہتا ہے، یعنی اس پکار کا جواب دیتا ہے اور اس پکار کے جواب کے طور پر مسجد میں نماز باجماعت کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ صداقت کے معنی سچائی کے، اسے آپ نے انڈرلائن کرنا ہے کہ ایمان کی صداقت کی گواہی کس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کی پکار پر لبیک کہتا ہے تو اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے کہ میرے دل کے اندر واقعی ایمان موجود ہے۔ تو اس کی گواہی کیا ہوگی کہ میرے رب کی طرف سے جو مجھے مسجد میں آنے کی دعوت دی گئی وہ دعوت میں نے ایکسیپٹ کر لی، اس پہ لبیک کہتے ہوئے میں اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے مسجد میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکا ہوں۔ گویا کہ ایمان کی سچائی کی گواہی اسے مل گئی۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے۔ تعلق اور رابطہ کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ نماز سے۔ یعنی انسان جب اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے تو اپنے رب سے بہت قریب ترین ہوتا ہے، اور مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز کا عمل ایسا ہے کہ اس سے زیادہ اپنے رب سے قربت کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو شخص جس قدر پاک اور صاف رہنے کا عادی ہو، جس قدر نماز کی پابندی کا عادی ہو، وہ شخص اسی قدر اپنے رب سے مضبوط تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ تعلق ترک نماز، ترک میں چھوڑ دینا، اور یہ تعلق ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو اپنے رب سے تعلق کمزور ہوتا جائے گا۔ نماز میں ہمیشگی اور پختگی پیدا کرتے جائیں گے تو اپنے رب سے تعلق بھی پختہ ہوتا جائے گا۔ اور اللہ کا فرمان کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آگے حدیث نمبر 12، اذ قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا قلت، جب تو نے کہا، لصاحبک، اپنے دوست سے، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، جب تو نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا انصت، خاموش ہو جاؤ، والامام، اور امام یخطب، خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو نے فضول بات کی۔ یعنی جمعے کے دن کا خطبہ جو ہے
وہ اس قدر اہم ہے کہ آپس میں بات چیت کرنے سے روکا گیا۔ نہ صرف آپس میں بات چیت کرنے سے روکا گیا، بلکہ اگر کوئی شخص اس جمعے کے خطبے کے دوران بات بھی کر رہا ہے کسی کے ساتھ، تو اس سے یہ کہنا کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، یہ بات کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ بات بھی کہہ دی تو اس نے فضول بات کی۔ یعنی خاموشی کا اس قدر حکم ہے کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اسے بھی خاموش ہونے کے لیے کچھ نہیں کہنا۔ علم کا پہلا ادب یہ ہے، اسے آپ نے مار کرنا ہے۔ یہاں کا شارٹ کوسچن بن سکتا ہے کہ علم کا پہلا ادب کیا ہے؟ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ علم کی بات کو توجہ اور خاموشی سے آپ نے سنا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ بات جو ہوگی آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی، اور واعظ و نصیحت کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ یہاں کا شارٹ کوسچن کہ واعظ نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسے توجہ سے سنا جائے۔ یعنی جب ہم کسی بات سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کو توجہ سے سننا ضروری ہے۔ اگر ہم نے وہ بات اسے توجہ سے سنی ہی نہیں ہے دین اس پر عمل کس طرح ہوگا؟ تو اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہیں جائے تو اسے سمجھنا بھی ناممکن ہوگا، اور پھر اس پر عمل کرنا بھی کیوں کر ممکن ہو سکے گا۔ تو یہاں کا شارٹ کوسچنز اسے آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ کوئی بات دھیان سے نہ سننے کا کیا نقصان ہوگا۔ چنانچہ تاکید کی گئی کہ جمعے کا خطبہ جو اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، یعنی جمعے کا خطبہ آپ سنتے ہیں، اس کے اندر اسلام کے بارے میں تعلیمات ہوتی ہیں، تو اسے بھی آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ کوسچن بن سکتا ہے کہ جمعے کے خطبے کا کوئی ایک فائدہ بتائیں، تو اس کے اندر اسلامی جو تعلیمات کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، اور اس کے آداب کیا ہیں کہ اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، اور اگر کوئی شخص بول بھی رہا ہو تو اس سے یہ نہیں کہنا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اور اس حدیث میں ایک اور طرف بھی اشارہ ہے، اسے بھی آپ نے انڈر لائن کرنا کہ کیا اشارہ؟ کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ روا کا مطلب جائز، کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں، یہ بات بھی جائز نہیں۔ اس لائن کو روا نہیں، یہ جو لفظ ہے اس سے آپ نے انڈر لائن کرنا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران کیا بات روا نہیں، کیا بات جائز نہیں، کہ اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اس سے منع کیا جائے، کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بھی روا من جائز، یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ اس دوران اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی شخص سے کہہ دیا کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، دوسرے لوگ سنیں گے تو ان کی توجہ جو خطبے کی طرف مرکوز ہے، جو توجہ سے خطبہ سن رہے ہیں، تو آپ بولیں گے ان کی توجہ کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور سننے کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے جو جمعے کا خطبہ اسے ہر لحاظ سے ادب، احترام اور توجہ سے سننا ضروری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعے کے خطبے کے دوران بات چیت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں جس طرح آگ کے ذریعے خشک لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اب حدیث نمبر 11 کے جو مختصر سوالات بن سکتے ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ پہلا کویسچن، اسلام کا کون سا عمل دین کا ستون ہے؟ بالکل آسان جواب ہے، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ حدیث میں نماز اور دین کا تعلق کس طرح بیان کیا گیا؟ کویسچن نمبر 2، حدیث میں نماز اور دین کا تعلق کس طرح بیان کیا گیا؟ کہ دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی اور نماز کو ایک ستون کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ سوال نمبر 3، نماز قائم کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے تشبیہ دی؟ آنسر وہی سیم ہے۔ دین کے ستون کو ڈھانے سے کیا مراد ہے؟ جس شخص نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔
کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس کہ ایک مسلمان کے لیے روزانہ کتنی مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے؟ آسان سا جواب 5 بار۔ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ جو اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں۔ فلاح کے معنی کامیابی کے ہیں۔ ایمان کی صداقت کی گواہی کس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کی آواز پر لبیک کہتا ہے تو اس نے اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دی۔ اسلام کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے؟ نماز یہ ذریعہ ہے۔ اور یہ تعلق کس طرح کمزور ہو جاتا ہے؟ یہ تعلق ترک نماز یعنی نماز چھوڑنے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 12، اس کے مختصر سوالات۔ کس شخص نے فضول بات کی؟ کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اگر آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو تم نے فضول بات کی۔ علم کا پہلا ادب کیا ہے؟ کہ علم کی بات کو توجہ اور خاموشی سے سنا جائے۔ واعظ اور نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو توجہ سے سنا جائے۔ نیکسٹ کوسچن، کس بات کو سمجھنا اور عمل کرنا ناممکن ہے؟ کہ اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہیں جائے گی تو پھر اس بات کو سمجھنا اور عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور خطبہ جمعہ سننے کے چند آداب کہ اس دوران جو ہے خاموشی سے آپ سنیں اور فضول بات نہ کریں۔ اگر کوئی شخص بول رہا ہو تو اسے بھی منع نہ کیا جائے۔ جمعہ خطبہ کا کوئی فائدہ یہی ہے کہ یہ جمعہ کا خطبہ اسلامی تعلیمات میں رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور خطبہ جمعے کے دوران کسی شخص کو خاموش کرانے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کیونکہ اس سے لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا